السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہونڈا 100 پرائڈر کا گیئر بکس جو ہے فٹنگ سیکھیں گے۔ ہونڈا 100 کی گیئر کی فٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، یہ فنگر اور اس کے شفٹر کو کیسے فٹ کرنا ہے، اور یہ فنگر جو ہیں ان کی سائیڈ کون سی لگے گی، یہ آپ نے اس ویڈیو میں سیکھنا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ دوستو، ہم نے فنگر لگانے ہیں۔ فنگر کی جو یہ سائیڈ ہے یہ ہم نے اوپر کی جانب رکھنی ہے، اور یہ پن والا حصہ شفٹر کا اوپر کی جانب آئے گا۔ تو اس جانب سے ہم نے اس فنگر کو لگانا ہے اور اس میں پن لگانی ہے۔ اس کی پن دوستو، اس کا باریک جو جری والا یہ حصہ ہوتا ہے، میں آپ کو سائیڈ چیک کرواتا ہوں۔ یہ سائیڈ آپ دیکھ لیں، یہ جو باریک جھری والا حصہ ہے یہ ہم نے اوپر کی جانب رکھنا ہے۔ تو اس کو ہم نے فنگر کے جو جھری سلائیڈ بنی ہوئی ہے اس کے سامنے لگانے کے بعد اس میں پن کا لاک لگانا ہے۔ پن کا لاک دوستو جو ہے، جب پن فٹ ہو جائے گی پوری تو بالکل آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس سائیڈ سے ہم نے پن کا لاک لگانا ہے۔ تو یہ پن کا لاک ہے، اس کو ہم نے دوستو نوز پلاس سے پکڑ کے آرام سے جو ہے فٹ کر دینا ہے۔ اور پن کا لاک جو ہے دوستو یہ لوز نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹائٹ فٹنگ ہوتی ہے اس کی۔ اگر لوز فٹنگ ہوگا تو یہ نکل جائے گا۔ تو دوسرا فنگر لگائیں گے تو دوستو اس کا اوپر جو یہ ابھرا ہوا حصہ، یہ کالر والا حصہ ہے، یہ اوپر کی جانب آتا ہے۔ اس کا پہلے فنگر جو ہم نے لگایا اس کا نیچے کی جانب آتا ہے۔ تو اس میں فنگر میں بھی ہم نے پن لگانی ہے، اور پن لگانے کے بعد ہم نے اس کا لاک لگانا ہے۔ لاک دوستو صحیح طرح ٹائٹ لگنے چاہیے، لوز نہیں ہونے چاہیے۔ اس سائیڈ پہ ہم نے اس کا لاک لگا دینا ہے نوز پلاس سے۔ تو لاک لگانے کے بعد دوستو ہمارا شفٹر جو ہے فٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے یہاں پہ۔ اب ہم نے شافٹ فٹ کر لینی ہے، تو سب سے پہلے ہم کاؤنٹر شافٹ پکڑتے ہیں۔ تو کاؤنٹر شافٹ میں دوستو سب سے پہلے گراری نہیں لگتی، بلکہ یہ سپلائنڈ واشر لگتی ہے۔ یہ چوڑی واشر لگانی ہے آپ نے۔ اس میں اسی سائز کی 3 واشریں ہوتی ہیں، 2 تھوڑی سی چوڑائی میں کم ہوتی ہیں، یہ چوڑائی میں زیادہ ہے۔ تو اس واشر کو ہم نے پہلے لگانا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ایک لاک لگائیں گے۔ تو لاک جو ہے آپ نے پوری کوشش کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے لاک تھوڑے سے ٹائٹ کر لینے ہیں۔ ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو ہم یہ لگائیں گے تاکہ لاک جو ہے گاڑی چلنے کے دوران نکل نہ جائے۔ دوستو CD70 سے اس کا گیئر بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پہ CD70 میں گراری لگتی ہے، لیکن اس ہونڈا 100 پرائڈر کی جو گیئر کی فٹنگ ہے، اس میں سب سے پہلے واشر لگے گی، سپلائنڈ واشر چوڑی والی۔ اس کے بعد اس میں ہم نے لاک لگا دینا ہے۔ لاک لگانے کے بعد دوستو فنگر والی بڑی گراری لگانی ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو، یہ لاک لگ کے اب اس پہ یہ فنگر والی بڑی گراری ہم نے لگانی ہے۔ تو یہ اس میں 2 گراریاں ہوتی ہیں فنگر والی، تو بڑی گراری ہم نے کاؤنٹر شافٹ میں لگانی ہے۔ یہ چوڑے والا حصہ ہم نے نیچے کی جانب رکھنا ہے، جس طرف گراری فٹ ہوتی ہے چھوٹی چین والی۔ تو یہ دوستو لگ چکی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے لاک لگانا ہے۔ لاک کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے۔ لاک ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے نوز پلاس سے آہستہ آہستہ اس کو فٹ کر دینا ہے آرام کے ساتھ۔ تو دوستو زیادہ نہیں اس نوز پلاس کو دبانا، کہ اس کی وجہ سے یہ لوز ہو جاتے ہیں۔ لوز ہو جائیں تو ان کا خطرہ ہوتا ہے نکل جانے کا۔ تو اس کے اوپر دوستو یہ لاک لگ چکا ہے۔ اس کے اوپر سپلائنڈ واشر آئے گی، یہ تھوڑی سی کم چوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ لاک لگانے کے بعد واشر لگے گی، اس کے اوپر دوستو یہ گراری لگ جائے گی۔ یہ دیکھ لیں، اس کی جو کھڈے والی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف آئے گی۔ اس کے اوپر دوستو ایک سپلائنڈ واشر آئے گی۔ دوستو سپلائنڈ واشر کا میں نے آپ کو بتایا ہے، جس کے اندر کنارے بنے ہوتے ہیں، اس کو سپلائنڈ واشر بولتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ گراری آئے گی دوستو۔ اس کی دونوں سائیڈ ایک جیسی ہوتی ہیں، جس طرف سے چاہے لگا دیں۔ اس کے اوپر ایک پلین واشر آ جائے گی۔ تو دوسری جانب دوستو اس میں ہم نے سب سے بڑی گراری لگانی ہے۔ تو یہ گراریاں دوسری فٹ ہو چکی ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، اس میں یہ کالر والا حصہ جو ہے باہر کی جانب آئے گا، اور یہ پلین حصہ جو ہے اندر کی جانب گراری کی طرف جائے گا۔ میں جیسے لگا رہا ہوں آپ نے دیکھ کے لگانا ہے۔ اور اس گراری کے اندر دوستو ایک بش ہوتا ہے، اس بش کو آپ نے اس میں لگانا ہے، چاہے شافٹ میں لگا لیں، چاہے گراری کے اندر پہلے لگا لیں۔ تو اس بش کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے لگا دینا ہے اس کو یہاں پہ، اور ایک پلین واشر جو ہے اس طرف آ جائے گی۔ تو کاؤنٹر شافٹ دوستو ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم نے مین شافٹ کو پکڑ لینا ہے۔ اس میں یہ ایک گیئر جو ہے فکس ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم نے یہ سب سے چھوٹا گیئر لگانا ہے۔
تو اس کے اوپر بھی دوستو ایک سپلائنٹ واشر آئے گی۔ یہ سپلائنٹ واشر لگانے کے بعد ہم نے لاک لگانا ہے، لیکن لاک کو پہلے کی طرح بھی ٹائٹ کر کے پھر لگائیں گے۔ ٹائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے دوستو کہ لاک بائک چلنے کے دوران نکل نہ جائے۔ اگر نکل جاتا ہے تو بائک کے گیئر جو ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، گیئر پھنس جاتے ہیں اور کافی مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ لاک ہم نے بالکل تھوڑا سا نوز پلاس کو، یہ لاک پلاس کو دبانا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا دبا کے اور نیچے اس کی سلائیڈ میں پہنچا دینا ہے۔ تو تسلی کر لیں گے لاک فٹ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر دوستو یہ فنگر والی گراری ہے، تو اس کی ٹپیں جو ہیں اوپر کی جانب رہیں گی اور یہ اندر جو جھری والا حصہ ہے یہ نیچے کی جانب رہے گا۔ تو یہاں پہ ایک ہم نے لاک لگانا ہے، تو یہ لاک تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گے۔ ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو ہم نے یہ لاک لگا دینا ہے اور اس کے اوپر ایک سپلائنٹ واشر اور ایک گیئر کو ہم نے لگانا ہے۔ تو یہ فٹ کرنے کے بعد دوستو ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کی جو مین شافٹ ہے، مین شافٹ کے اندر دونوں سائیڈوں میں کوئی واشر نہیں ہے۔ تو یہ لاک لگ چکا ہے، سپلائنٹ واشر آ جائے گی۔ سپلائنٹ واشر کے بعد دوستو یہ گراری آ گئی۔ اب یہ دوستو مکمل ہو چکی ہے، اس کی دونوں جانب کوئی واشر نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ تو دوستو اب ہم نے اس گیئر کو انجن کے اندر کیسے فٹ کرنا ہے اور کون کون سے گیئر کہاں پہ کام کرتے ہیں یہ میں آپ کو فٹ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو دوستو ان فنگرز کو ہم نے اس ڈائریکشن میں رکھنا ہے۔ یہاں پہ ہم نے رکھنے کے بعد پہلے ہم نچلے والا فنگر ہے اس میں کاؤنٹر شافٹ لگائیں گے اور جو اوپر والا فنگر ہے اس میں ہم نے مین شافٹ کو لگا دینا ہے۔ تو اب ہم اس کو انجن کے اندر فٹ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ فٹ کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس کو گیئر لگا کے آپ کو دکھائیں گے اس میں گیئر کیسے کیسے لگتے ہیں۔ تو بیرنگز کے اندر ہلکا ہلکا آئل لگا دیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں بیرنگ کی کنڈیشن ٹھیک ہے تو یہی چلا دیں، اگر تھوڑی سی پلے آپ کو نظر آ رہی ہے تو نیا ڈال دیں۔ تو دوستو ہم نے یہ نچلے والا فنگر جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، اس میں کاؤنٹر شافٹ کو لگائیں گے اور اوپر والے فنگر میں مین شافٹ کو ہم نے فٹ کر دینا ہے۔ بس اب اس کو ہم نے انجن کے ٹاپے کے اندر فٹ کرنا ہے۔ تو فٹنگ کے دوران بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کاؤنٹر شافٹ کے نیچے ایک واشر ہوتی ہے، وہ واشر گرے نہیں اور آرام سے بالکل سیدھا رکھ کے اس کو فٹ کر دیں گے۔ تو دوستو ہم نے اب اس کو نیوٹرل کر کے میں آپ کو دوبارہ چیک کروا دیتا ہوں، گیئر لگا کے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس کو دیکھ لینا ہے۔ تو یہاں پہ دوستو یہ نیوٹرل ہے، اپنی نیوٹرل کنڈیشن میں ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے، میں ذرا تھوڑا سا کیمرہ نزدیک ہو جائے تو یہ یہاں پہ پہلا گیئر جو ہے شفٹ ہوتا ہے سب سے پہلے، تو یہ چیک کریں آپ، یہ جب شفٹر کام کرتا ہے تو یہ پہلا گیئر یہاں پہ نیچے شفٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا گیئر نیچے شفٹ ہو گیا ہے۔ تو دوستو دوسرا گیئر جو ہے مین شافٹ میں آتا ہے، مین شافٹ میں یہ نیچے کی شفٹ ہو رہا ہے دوسرا گیئر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا گیئر شفٹ ہو گیا۔ اب تیسرا گیئر جو ہے کاؤنٹر شافٹ میں شفٹ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں آپ یہ تیسرا گیئر شفٹ ہو رہا ہے اور یہ چوتھا گیئر یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ گیئر چوتھا یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو گیئر اسمبلنگ کی جو CD 100 کا گیئر ہے، ہونڈا 100 کا، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔